عید کی صبح ہمیشہ سے میرے لیے خوشیوں سے بھرپور ہوتی تھی، مگر اس سال سب کچھ بے رنگ تھا، جیسے کسی نے میری زندگی سے روشنی چرا لی ہو۔ گھر میں کہے گونج رہے تھے، اماں صبح سے عید کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ باورچی خانے میں گھی کی خوشبو اور شیر خرمے کی میٹھی مہک ہر کونے میں پھیلی ہوئی تھی، پر میرے دل کے اندر ایک ادھورا پن، ایک خاموش سی اداسی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ دادی کے بغیر یہ میری پہلی عید تھی، اور میں خود کو عجیب تنہائی میں محسوس کر رہی تھی۔ ان کے جھریوں والے چہرے پر وہ عید کی صبح کی چمک، ان کی وہ خاص دعا کہ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، سب کچھ جیسے میری روح سے الگ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے نئے کپڑے پہنے، سفید جوڑا جو دادی نے پچھلی سالگرہ پر مجھے لا کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اگلی عید پر تو یہ پہننا، بالکل پری لگے گی اور سب تجھے دیکھ کر دعائیں دیں گے۔ پر وہ خود اب نہیں رہی تھی کہ وہ دعائیں دے سکے۔ میری آنکھوں کے کونے نم تھے اور لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ۔ کمرے سے باہر آئی تو ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے ہر سال ہوتی تھی، مگر میرے اندر کا موسم بدل چکا تھا۔ اپنے کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلی تو سامنے ہی دادی کے کمرے کے دروازے پر نظر جم گئی، جو اب بالکل خاموش تھا۔ میری عادت تھی، میں جب بھی صبح کے وقت کمرے سے باہر نکلتی تو سب سے پہلے دادی کے کمرے میں جا کر ان کی خیریت معلوم کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر کہتی، میری ایمن ہمیشہ خوش رہے۔ بس وہی لمحہ تھا جب میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دل جیسے پھٹنے لگا تھا۔ میں کسی کو بتائے بغیر چھت پر چلی گئی، وہاں جہاں دادی اکثر بیٹھ کر پرانے قصے سناتی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن مجھے لگا جیسے اس کی روشنی بھی آج کچھ کمزور ہو۔ میں نے اپنے دل میں دادی سے بات کی، جیسے وہ وہیں کہیں قریب ہوں۔ دادی، آپ کے بغیر عید کا کیا مطلب؟ کوئی مجھے گلے لگا کر عیدی نہیں دے رہا، کوئی میرے ماتھے پر بوسہ نہیں دے رہا، اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ایمن سب سے خاص ہے۔ میرے لفظ ہوا میں تحلیل ہو گئے، جیسے آسمان خود ان کی گواہی دے رہا ہو۔ میں جانتی تھی کہ باقیوں کے لیے یہ ایک عام عید کی صبح تھی، کہوں اور مبارکبادوں والی، پر میرے لیے یہ وہ صبح تھی جس میں سب کچھ تھا، سوائے اس کے جس نے مجھے ہر عید خاص محسوس کروائی تھی۔ میں نے خود کو بہت مضبوط ظاہر کیا، پر دل کے اندر جو ہلچل تھی اسے کوئی نہیں جان سکا۔ میری چپ بھیگی ہوئی تھی، اور وہ خلا جسے کوئی بھر نہیں سکتا تھا، عید کے دن اور زیادہ گہرا لگ رہا تھا۔ جب اماں نے کہا کہ ایمن بیٹا، تمہارا پسندیدہ شیر خرما تیار ہو رہا ہے، اور باورچی نے معمول کے مطابق صبح صبح بنانا شروع کر دیا تھا، تو نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک بے چینی سی ابھری۔ ہر سال دادی خود اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی، دودھ کو دیر تک پکاتی تھی، چمچ ہلاتے ہوئے مجھے اپنی جوانی کے قصے سناتی تھی، اور جب شیر خرمے میں بادام پستے ڈالتی تھی تو اس کی مہک جیسے ساری مٹھاس کو خوشبو میں بدل دیتی تھی۔ آج جب وہ سب کچھ چھن گیا تھا تو دل نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ رسم اب کسی اور کے ہاتھ سے نہیں ہوگی۔ میں نے اماں سے کہا، اس بار میں خود بناؤں گی، بالکل دادی کی طرح۔ اماں نے حیرت سے دیکھا، کچھ کہنے کو لب کھولے، لیکن شاید میرے لہجے میں دادی کی ضد جھلک رہی تھی، اسی لیے خاموشی سے اجازت دے دی۔ میں نے فوراً دودھ ابالا، سوئیاں بھونی، اور ہر چمچ کے ساتھ مجھے لگا جیسے دادی میرے پیچھے کھڑی مسکرا رہی ہوں، سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی ہوں، بالکل میری جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ جب بادام اور پستے کاٹ کر اوپر چھڑکے تو آنکھیں بھیگ گئیں، شاید اس لیے نہیں کہ میں اداس تھی، بلکہ اس لیے کہ پہلی بار زندگی میں کسی چیز کو صرف محبت سے بنایا تھا۔ دکھ کی مٹھاس میں ڈوبا ہوا وہ پہلا شیر خرما جو شاید دادی کی یادوں سے لپٹا ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے نیچے والے پورشن میں ایک نیا کرایہ دار آ کر رہنے لگا تھا۔ ہماری گلی میں جب کوئی نیا چہرہ آتا تھا تو محلے کی ہر عورت کی زبان پر اس کے قصے ہوتے تھے، کبھی لباس کے انداز پر تبصرہ، کبھی سامان کے انداز پر قیاس، اور کبھی صرف کھڑکی سے جھانک کر اس کے دن بھر کے معمولات پر مکمل تجزیہ۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس بار سب خاموش تھے۔ ہمارے کرائے کے پورشن میں ایک نیا مکین آیا تھا، مگر کسی نے اس کے بارے میں نہ زیادہ بات کی، نہ کسی نے روایتی خوشامدید کے بہانے گھنٹی بجائی۔ بس سب جانتے تھے کہ وہ تنہا رہتا ہے، زیادہ باہر نہیں نکلتا، اور اس کے دروازے کے آگے کبھی کوئی جوتا یا چپل نظر نہیں آتی، جیسے اندر کسی مکمل خاموشی نے ڈیرا ڈالا ہو۔ میں نے اسے پہلی بار تب دیکھا جب وہ رات کے پچھلے پہر اپنے سامان کے 2 بیگ اٹھائے آیا۔ گلی میں اندھیرا تھا، لیکن اس کے قد، چال اور سفید قمیص پر نظر پڑی
جو شاید روشنی سے زیادہ اس کے وجود کی سنجیدگی سے چمک رہی تھی۔ وہ سیدھا اندر چلا گیا، کسی سے سلام دعا نہیں کی اور دروازہ بند کر لیا۔ پہلے دن اماں نے پوچھا کہ پڑوسی آیا ہے، کچھ پتہ چلا؟ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، نہیں اماں، بس آیا ہے اور چپ چاپ ہے۔ مجھے خود بھی حیرانی ہو رہی تھی کہ ایک مکمل اجنبی اتنے سکون سے ہمارے ایک ہی صحن میں آ کر رہنے لگا تھا اور ہم میں سے کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں اس کی ایک عادت واضح ہو گئی۔ وہ رات دیر سے آتا یا کبھی کبھار دن کے وقت گھر سے باہر نکلتا، وہ بھی اس انداز میں جیسے خود کو چھپا کر رکھتا ہو۔ نہ کھڑکی کھولتا، نہ آواز آتی اور نہ ہی کبھی کوئی مہمان اس کے دروازے پر نظر آیا۔ عجیب سا احساس ہوتا جب میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس جانب نظر ڈالتی جہاں اس کے کمرے کا دروازہ تھا، جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ہمارے محلے میں خاموشی تجسس کو جنم دیتی ہے، لیکن اس بار نہ جانے کیوں لوگ چپ تھے۔ شاید اس کی تنہائی میں کوئی غیر معمولی بات تھی، یا شاید لوگ اس کی موجودگی سے انجانے خوف کا شکار تھے۔ کبھی کبھار مجھے لگتا جیسے وہ پورے گھر میں ہونے کے باوجود کہیں نہیں ہوتا۔ کوئی قدموں کی چاپ، کوئی کھڑکیاں کھلنے بند ہونے کی آواز، کچھ بھی نہیں۔ لیکن پھر کبھی رات گئے اچانک ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی دیر تک جاگ رہا ہو، جیسے کسی کی سانسیں خاموش دیواروں سے ٹکرا رہی ہوں۔ میری طبیعت میں ویسے بھی حد سے زیادہ تجسس تھا، اور جب کسی چیز کے بارے میں سب خاموش ہو جائیں تو میرے دل میں سوال زیادہ بیدار ہونے لگتے تھے۔ وہ کون تھا، کیوں آیا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اتنا اکیلا کیوں تھا؟ ان سوالوں کے جواب مجھے تب تو نہیں ملے، لیکن دل میں ایک بے نام سی بے چینی ضرور پیدا ہونے لگی تھی۔ ابھی میں نے شیر خورما ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ دادی کی خوشبو جیسے کمرے میں رچی بسی تھی، اور میں چپ چاپ کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اماں نے مجھے آواز دی، ایمن بیٹا، نیچے نئے کرایہ دار کو بھی دے آؤ۔ یہ ہماری تہذیب ہے، عید کے دن سب کو شامل کرنا چاہیے۔ میں چونک گئی۔ وہی کرایہ دار جس کے بارے میں اب تک بس دھندلے سے اقیاسات تھے، اور جو آج تک ہمارے کسی سلام کا جواب دینے بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ وہ شیر خورمے کا پیالہ ٹرے میں رکھ رہی تھی، اور ان کے چہرے پر وہی سادگی بھرا اطمینان تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا جب وہ کسی کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر لیا۔ صرف ٹھیک ہے کہہ کر واپس اپنے کمرے میں گئی۔ اب لباس تبدیل کرنا ضروری لگنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں دل چاہا کہ صاف ستھری قمیض پہنوں، ہلکی سی خوشبو لگا لوں۔ شاید اس لیے کہ دادی ہمیشہ کہتی تھی کہ مہمان کے سامنے صاف کپڑوں میں جانا برکت لاتا ہے۔ سفید شلوار قمیض کے ساتھ ہلکا نیلا دوپٹہ اوڑھا، بالوں کو سنوارا اور خود کو آئینے میں ایک بار دیکھا۔ دل کے کسی کونے میں ہلکی سی جھجک تھی، اور شاید اتنا ہی تجسس بھی۔ نیچے جاتے ہوئے ہر سیڑھی پر دادی کی یاد آئی، جو ہر عید پر مجھے کہتی تھی، بیٹی، جو خود کھاؤ وہی دوسروں کو دو، لیکن پیار سے۔ جب میں اس کے دروازے کے سامنے پہنچی تو دل کی دھڑکن معمول سے کچھ تیز تھی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے دستک دی۔ لمحے گزر گئے، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک بار پھر ہلکی سی دستک دی۔ اس بار اندر سے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی، جیسے کسی نے دبے پاؤں چل کر دروازے تک آنے کی زحمت کی ہو۔ دل ایک دم سے جیسے کسی انجانی خبر کی آہٹ پر چونک گیا۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچے جھکا لی، دوپٹے کا پلو درست کیا اور خود کو یقین دلایا کہ بس ایک پیالہ ہی تو دینا ہے، کوئی خاص بات نہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں اس لمحے میں، عید کے اس صبح میں، ایک عجیب سی خاموشی، ایک انجان سی کشش محسوس ہونے لگی تھی، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے دروازہ دوبارہ کھٹکھٹایا، اس بار زور سے تاکہ وہ سن سکے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، اور میں نے جیسے ہی اندر جھانکا، میری نظر اس پر پڑی، اور میرے قدم ایک لمحے کے لیے جیسے جم سے گئے۔ وہ لڑکا نہیں، وہ انسان تھا یا کچھ اور۔ اس کی آنکھوں میں ایسی عجیب سی روشنی تھی جیسے وہ کسی دوسرے جہان سے آیا ہو۔ اس قدر پرسکون اور پرکشش چہرہ، جیسے نور پھیلا ہوا ہو۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھوں کی چمک اور زیادہ نمایاں ہو گئی تھی۔ کالی سیاہ اور پراسرار آنکھیں، اور میں ان آنکھوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہیں سکی۔ ایسا لگا جیسے وہ آنکھیں کچھ کہہ رہی ہوں، مگر خاموش رہ کر میرے اندر کی گہرائیوں تک پہنچ رہی تھی۔ آپ نئے کرایہ دار ہیں نا؟ میں نے بمشکل آہستہ آواز میں سوال کیا، حالانکہ دل میں سوالات کی ایک پوری فہرست تھی، مگر زبان سے صرف یہ لفظ نکلے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر یہ مسکراہٹ کسی عام انسان کی نہیں لگتی تھی۔
وہ کسی اور نوعیت کی تھی، جیسے اس کی مسکراہٹ میں کچھ راز چھپے ہوں جو ابھی تک کھل نہیں پائے تھے۔ ہاں، اس نے خاموش لہجے میں جواب دیا، اور پھر وہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، جیسے کوئی سحر تھا جو بتا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی مدھویت تھی، جیسے وہ کچھ بولنے کے بجائے صرف مجھے محسوس کرنے کا خواہش مند ہو۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، اور میں نے فوراً اپنے ہاتھوں میں شیر خرمے کا پیالہ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے اس کے دیکھنے سے کہیں میری آنکھوں کی رازداری کے نقاب اتر نہ جائیں۔ میں نے فوراً پیالہ اس کے آگے بڑھایا۔ یہ عید کی مبارکباد ہے ہمارے گھر سے۔ وہ بس خاموش رہا، جسے مجھے دیکھ کر ہی سب کچھ سمجھ رہا ہو، اور پھر اس نے آہستہ سے پیالہ لیا، مگر اس کا ہاتھ میری انگلیوں سے کچھ زیادہ دیر کے لیے چھوا۔ ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سی تیز ٹیس میں بدل گیا تھا، جیسے وہ لمحہ لمحے بھر کا نہیں، ایک پوری صدی کا ہو، اور میں نے فوراً پیالہ واپس اس کی طرف کر دیا، جیسے یہ سحر مجھے اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ آپ دروازے پر کچھ دیر سے آئے؟ اپنی آواز میں ایک معمولی سی لرزش چھپاتے ہوئے میں نے پوچھا، جیسے کہ یہ سوال معمول کا ہو، لیکن دراصل دل میں بے شمار سوالات تھے جنہیں میں اپنے الفاظ میں نہ ڈھال پائی تھی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہا، اور پھر اس نے بہت دھیرے سے جواب دیا، ہاں، کچھ دیر ہو گئی۔ اس کا لہجہ، اس کی آواز جیسے کسی گہرے راز کا عکس ہو، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ہر بات ایک کہانی کہہ رہی ہو، اور میں اسے دھیان سے سننا چاہتی تھی، ہر لمحے۔ مگر پھر بھی کچھ تھا جو مجھے روک رہا تھا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ سارا دن ہی عجیب گزرا تھا۔ رات کو جب میں سو رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ آ گیا جس نے دن بھر میری روح میں بے چینی پیدا کی تھی۔ وہ اجنبی سا لڑکا جو اتنی دیر سے میرے حواسوں پر حاوی تھا، میرے ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں اپنے بستر پر نیند دراز ہوئی، تو جیسے ہی میں خوابوں کی وادی میں اتری، تو اس کا عکس بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ بہت خوبصورت، بہت پرکشش، جیسے دروازے پر کھڑا وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، بالکل ویسا ہی۔ لیکن خواب میں وہ اس دروازے یا ہمارے گھر میں موجود نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بہت ہی سنسان اور ویران حویلی میں اکیلے تنہا کھڑا تھا۔ اس پراسرار حویلی کا ماحول اس قدر ویران تھا کہ خواب میں بھی مجھے اپنے دل کی دھڑکن واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جگہ اندھیری، خالی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ درختوں کی ٹوٹ پھوٹ اور سرد ہواؤں میں کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی دروازہ آہستہ سے کھل رہا ہو یا کوئی قدم آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ ہر چیز کو ویرانی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جیسے صدیوں سے یہاں پر کسی نے ایک قدم بھی نہ رکھا ہو۔ وہ لڑکا وہاں کھڑا تھا، اور اس کے گرد گہری رات کی چادر سی پھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو میں نے حقیقت میں دیکھی تھی، لیکن خواب میں وہ زیادہ واضح ہو گئی تھی، جیسے وہ روشنی کسی گہرے راز کی تصویر ہو۔ اس کا چہرہ اتنا پرسکون تھا کہ میں نے خود کو اس کے اندر جذب ہونے سے نہیں روک سکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کسی بھی طرح کی گفتگو یا سوالات نہیں تھے، بس ایک گہرا سکون تھا۔ اور پھر اچانک اس کی آواز سنائی دی، آؤ، مجھے تمہارا ہی انتظار ہے۔ یہ آواز اتنی مدھم اور پراسرار تھی کہ میں اسے اپنے دل کی دھڑکن میں محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ آواز سیدھی میرے دل میں جا کر رک گئی ہو۔ میں نے خود کو بے اختیار اس کے قریب پہنچتے ہوئے پایا، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت مجھے اس کی طرف کھینچ رہی ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسا، مگر یہ ہنسی اس کی شخصیت کا حصہ نہیں تھی۔ وہ ہنسی ایک گہری پیچیدگی تھی، جیسے وہ مجھے کسی راز میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور میں اس راز کو نہ جاننے کی وجہ سے بے چین ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک کمرہ تھا، اور اس میں کئی دروازے کھلے ہوئے تھے، جیسے وہ تمام دروازے مجھے اس کی دنیا تک لے جا رہے ہوں جہاں میں ابھی تک پہنچ نہیں پائی تھی۔ پھر وہ اچانک غائب ہو گیا، اور حویلی میں ایک سرد ہوا چلنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں کہیں کھو چکی ہوں، اور وہ لڑکا اب مجھے کسی اور سمت میں کھینچ رہا تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی، اور مجھے ایسا لگا جیسے یہ خاموشی بھی اس کے سکون کا حصہ ہو جو مجھے سچائی کی جانب لے جا رہا تھا۔ لیکن پھر میں بیدار ہو گئی، اور میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر تھا، وہی لڑکا اور وہی پراسرار حویلی جو اب بھی میرے ذہن میں باقی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، اور ایک لمحے کے لیے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خواب صرف ایک خواب نہیں تھا، بلکہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو مجھے ابھی تک سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اگلے دن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، اور جیسے ہی صبح کی روشنی چھنک کر میرے کمرے میں آئی، میں نے خود کو نیچے جانے کی ایک اور لذت میں ڈوبا ہوا پایا۔ شیر خرما تو ختم ہو چکا تھا،
اور امی نے کہا تھا کہ کچھ دنوں تک دوبارہ نہیں بنے گا، لیکن دل کی وہ گہری خواہش، وہ مٹھاس جو ایک دن پہلے اس میں تھی، ابھی بھی دل میں جلن پیدا کر رہی تھی۔ اس روز جیسے میں نے خود کو ایک بے اختیاری میں پایا، ایک دل کی لگان جو مجھے دوبارہ نیچے جانے کی طرف مائل کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ کیسا سحر تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں اپنے دل کو روک نہیں پا رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر میں صرف اس شخص کو دیکھتی رہوں جس نے میری راتوں کی نیندوں کو چرا لیا تھا۔ پہلے کبھی ایسا نہیں تھا کہ میں روز روز نیچے جا کر کسی سے ملوں یا کسی کے ساتھ بات کروں، لیکن اب کچھ ایسا تھا جو مجھے اندر سے نیچے جانے پر مجبور کر رہا تھا، جیسے کوئی دل کی گہرائیوں میں ایک آواز سنائی دے رہی ہو جو مجھے اس کی طرف، اس لڑکے کی طرف پھر سے کھینچ رہی ہو۔ دل میں وہی چاہت باقی تھی، ایک ہلکی سی امید کہ شاید وہ آج پھر نظر آئے گا، شاید پھر وہ مجھے کچھ اور بتائے گا، یا پھر شاید وہ مجھے اپنی خاموشی میں کچھ اور راز دے جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بے سبب تھا، مگر پھر بھی قدم خود بخود نیچے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بس ایک چھوٹا سا بہانہ ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن دل میں وہ جذبات کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ ایک نامعلوم سی کشش تھی جو مجھے ہر دن نیچے جانے پر مجبور کر رہی تھی، جیسے کوئی طاقت ہو جو مجھے خود سے جدا کر کے اس کے قریب لے جا رہی ہو۔ جب میں نیچے پہنچی تو وہی سنسان سی خاموشی تھی، اور دروازہ کھولتے ہی وہی چہرہ سامنے آ گیا۔ اس بار اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ جیسے مجھے اور زیادہ جاننا چاہ رہا تھا، یا پھر وہ خود بھی کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہتا تھا۔ اس لمحے میں نے دل میں سوچا، شاید میں پھر سے شیر خورما لے کر آؤں، اور پھر شاید یہ بے تکلفی اور گفتگو کا ایک نیا دروازہ کھلے گا۔ لیکن دل میں یہ بات بھی تھی کہ شاید یہ سب کچھ صرف میری کمزوری ہے اور کچھ نہیں۔ پھر میں نے اپنے حواس کو مضبوط کیا اور ایک معمولی سی بات چیت شروع کی، لیکن دل کی تیز دھڑکن اور وہ نہ ختم ہونے والی خواہش جو میرے دل میں تھی، وہ مجھے بار بار اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ خاموش رہا، اور جیسے ہی میں اس کے قریب آئی، ایک عجیب سی سکون کی لہر میری رگوں میں دوڑ گئی، اور میں جان گئی کہ اب یہ نیچے جانے کی عادت بن چکی ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ اتنے تنہا کیوں ہیں؟ کیا آپ انسانوں سے زیادہ تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں؟ یہ بات سن کر اس نے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس سوال کو معمولی سمجھے، مگر میرے اندر ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا تھا۔ اس کے الفاظ میں ایک گہرائی تھی، ایک تلخ حقیقت جو اس نے صرف ایک جملے میں چھپ کر بیان کر دی تھی۔ ہاں، مجھے انسانوں سے زیادہ تنہائی میں رہنا پسند ہے۔ وہ جملہ میرے دل میں گہرائی تک جا کر رکا، جیسے ہر لفظ ایک درد کا حامل ہو، ایک خالی پن کا اشارہ ہو جو اس کے اندر دبا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نو کی خاموشی تھی، جیسے وہ چاہتا تھا کہ اس سوال کا جواب نہ پوچھا جائے، یا شاید وہ خود بھی اس بات کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتا تھا، مگر اس کی آواز میں جو تناؤ تھا وہ کسی دریا کی طرح پھیل رہا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کچھ ایسا تھا جو وہ مجھ سے چھپانا چاہ رہا تھا۔ وہ دل کے کسی گوشے میں اپنے آپ کو سمیٹ کر ایک خلا میں رہ رہا تھا۔ میں نے پھر بھی مزید سوالات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جواب ایک دلکش خاموشی میں چھپ گیا۔ وہ بس اتنی بات کہہ کر اپنی نظریں نیچی کر کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں اور بدن کی ساکت حالت جیسے کہ وہ کسی دور دراز کے خیال میں غرق ہو، اور میں بے اختیار سوچنے لگی کہ وہ کون سی یادیں تھیں جو اسے مسلسل اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ وہ کیوں انسانوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتا تھا؟ کیا وہ ان یادوں کی اذیت میں گرفتار تھا، یا پھر ان یادوں نے اسے انسانوں سے زیادہ قریب کر لیا تھا؟ میرے دل میں بے شمار سوالات جاگے، لیکن اس کی خاموشی نے مجھے بتا دیا کہ ابھی ان سوالات کا جواب دینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ شاید وہ خود بھی اپنی یادوں سے فرار چاہتا تھا، لیکن کچھ ایسے گہرے رشتے تھے جو اسے ان یادوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے لفظوں میں جو اداسی چھپی ہوئی تھی وہ ایک دنیا تھی جو میں نہیں سمجھ پائی تھی، اور شاید کبھی نہیں سمجھ پاؤں گی۔ لیکن میں جان گئی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک خاص خلا تھا جو ہر بات، ہر لمحے، ہر تعلق سے کہیں زیادہ گہرا اور پیچیدہ تھا۔ وہ بہت پڑھا لکھا تھا، اور جب ہم نے پہلی بار کتابوں کے بارے میں بات کی تو مجھے لگا جیسے میں ایک ایسی دنیا میں داخل ہو گئی ہوں جہاں لفظوں کا جادو اور ادب کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ وہ صرف کتابوں کا شوقین نہیں تھا، بلکہ ہر کتاب کا گہرائی سے مطالعہ بھی کرتا تھا، جیسے اس میں چھپے ہر لفظ کے پیچھے ایک نئی حقیقت چھپی ہو۔ ایک دن جب میں نے اسے اپنی پسندیدہ کتاب کے بارے میں بتایا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی،
جیسے اس نے مجھے اپنی زبان میں کچھ ایسا سنایا ہو جس میں ہمارے دلوں کا رشتہ باندھنے کی طاقت ہو۔ ہم نے شاعری، ادب اور پرانی کتابوں پر بات کی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جو کچھ بھی کہتا وہ صرف معلومات نہیں تھی، بلکہ اس کی باتوں میں ایک گہری محبت اور دلچسپی چھپی ہوئی تھی۔ اس کا انداز بیان اتنا دلکش تھا کہ میں خود کو اس کی باتوں میں محو پاتی تھی۔ وہ ایک ہی کتاب سے اقتباس پڑھتا اور پھر اس پر طویل بات کرتا، اور مجھے لگتا جیسے وہ کتابوں کی دنیا سے نکل کر میری حقیقت میں آ گیا ہو۔ ہر ایک نیا موضوع، ہر نیا ادبی تبادلہ میرے دل کو اس سے اور قریب لے آ رہا تھا۔ جب ہم شاعری پر بات کرنے لگے تو میں نے اسے اپنی پسندیدہ غزل سنائی اور اس نے بڑی توجہ سے سنی۔ اس کی آنکھوں میں جو محبت اور تعریفی نگاہیں تھیں وہ میرے دل کے کسی گوشے میں گہرائی تک جا کر رکی۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنی پسندیدہ نظم سنائی اور اس کی آواز میں ایک ایسی دلی گہرائی تھی کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھول پائی۔ ہماری باتوں میں جو اعتماد اور محبت کی جھلک تھی وہ اس وقت تک نہیں آئی تھی جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کے خیالات، نظریات اور احساسات کو نہ جان پاتے۔ کتابوں کے ذریعے ہمارا رشتہ اتنی گہرائی میں بدل گیا تھا کہ اب صرف وہی نہیں بلکہ میں بھی اپنی پسندیدہ کتابوں اور اشعار میں اس کی موجودگی محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے دلوں میں اپنے ذاتی کمرے بنائے تھے، جہاں صرف ہم دونوں کی باتیں اور محبت کا تبادلہ تھا۔ میں اب اس کی دنیا کا حصہ بن چکی تھی اور وہ میری دنیا کا۔ کتابوں کے تبادلے نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا، اور میں محسوس کرنے لگی کہ ہم دونوں ایک ہی کتاب کے مختلف صفحات ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہر نیا صفحہ ہمیں مزید ایک دوسرے کے قریب لا رہا ہے۔ ایک دن رات کے سناٹے میں جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، اچانک میرے اندر ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید یہ صرف تھکن ہے یا پھر دل کی کوئی معمولی الجھن، لیکن جیسے ہی میں نے کتاب کو دوبارہ کھولا اس کے اندر سے ایک ہلکی خوشبو آئی جو بالکل نئی اور غیر معمولی تھی۔ یہ خوشبو ایسی تھی جو کبھی پہلے محسوس نہیں کی تھی، اور اس میں ایک گہری مٹھاس تھی، جیسے کوئی پرانا خوشبودار عطر جو ہوا میں سرایت کر رہا ہو۔ میں نے سر اٹھایا اور کمرے کے کونے کونے میں نظر دوڑائی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ کوئی کھڑکی کھلی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی جو یہ خوشبو پھیلا سکے۔ لیکن پھر اچانک روشنی مدھم ہو گئی، جیسے کسی نے کمرے کی لائٹ کو کسی نادیدہ طاقت سے کم کر دیا ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ صرف میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن جب میں نے بلب کو جلانے کی کوشش کی تو وہ بالکل معمول کے مطابق نہیں جلا، جیسے اس میں کچھ رکاوٹ آ گئی ہو۔ روشنی کی یہ مدھم سی کیفیت اور وہ خوشبو، سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن ایک عجیب سا سکون بھی تھا جو ساتھ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور میں نے فوراً دروازہ کھولا تاکہ کمرے کی ہوا کو بدل سکوں، مگر جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچی وہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں ہچکچائی، پھر دوبارہ کوشش کی، مگر دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں ایک سرد سی لرزش تھی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ لمحوں تک میں بے حرکت کھڑی رہی، سوچتے ہوئے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا یہ میرا وہم تھا یا پھر کچھ اور؟ میرے اندر یہ سوالات سر اٹھانے لگے، اور وہ خوشبو، وہ مدھم روشنی اور بند ہونے والا دروازہ، سب کچھ ایک پراسرار حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مجھے ایک احساس ہوا کہ کچھ ایسا ہے جو میں ابھی تک نہیں سمجھ پائی، اور اس احساس نے میرے دل میں ایک نیا خوف پیدا کر دیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ دوبارہ کھلا میں نے جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے ایک کالا سایہ گزر گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ ایسا تھا جو مجھے ابھی تک نہیں دکھایا گیا تھا۔ وہ شام کچھ مختلف تھی، گویا وقت بھی تھم گیا ہو۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور کمرے کی روشنی میں ایک ہلکی سی سرخی پھیل گئی تھی، جیسے دنیا کے رنگ بدل رہے ہوں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور باہر کی ہوا میں ایک نرمی تھی جو اس دن کے اختتام کو بہت ہی خاموش بنا رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ میں نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائیں، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ اس کی آنکھیں جو ہمیشہ نرم اور گہری لگتی تھیں، اب ایک عجیب سی سرخی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ سرخ رنگ جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، آنکھوں کے گہرے حصے میں پھیل رہا تھا، جیسے وہ کسی نئی حقیقت میں ڈوب رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں بے اختیار اسے گھورنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا تھا اور وہ سرخ چمکنے لگی، جیسے وہ کسی نادیدہ آگ میں جل رہا ہو۔
میں نے فوراً نظریں چرا کر اپنا دل ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بآسانی میری آنکھوں کی الجھن کو پکڑ چکا تھا۔ اس نے ایک مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، مگر وہ مسکراہٹ کچھ عجیب تھی، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو یا پھر کچھ ایسا جانتا ہو جو میں نہیں جان پائی۔ وہ مسکراہٹ ایک پراسرار سی لہر کے ساتھ اس کے چہرے پر پھیل گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کچھ ایسا تھا جس کو میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے میری کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ میرے دل میں ایک خوف کا احساس بڑھنے لگا۔ میں نے خود کو کچھ کہنا چاہا، مگر زبان بند ہو گئی۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے کھڑا تھا، جیسے کچھ لمحوں میں وہ مجھے اپنے اندر کی گہرائیوں تک لے جانا چاہتا ہو، مگر پھر وہ مسکرایا اور سر جھکا لیا، جیسے اس کی آنکھوں کی سرخی بھی ایک راز ہو جو میں کبھی نہیں جان پاؤں گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میری نظریں اس کے چہرے پر گئیں، وہ سرخ رنگ کی گہرائی سے اور بھی زیادہ پراسرار محسوس ہونے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور میں نے فوراً آنکھیں چرا لیں، گویا میں ایک پراسرار عالم میں پھنس چکی تھی اور مجھے اس دنیا کی حقیقت سمجھنے میں دیر ہو چکی تھی۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک غیر متوقع سچائی چھپی ہوئی تھی، اور اس کے اندر کچھ ایسا تھا جس نے مجھے اس کی آنکھوں میں وہ سرخ رنگ دیکھنے کی اجازت دی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں کبھی نہ کبھی اس حقیقت کو سامنے لاؤں گی۔ اب مجھے اس کے وجود سے خوف آنے لگا تھا، مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کا وجود اتنا گرم ہو چکا تھا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر میں اس تپش کو واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بغیر مجھ سے کوئی بات کیے نیچے چلا گیا۔ اگر وہ مجھ سے کوئی بات کرتا تو یقیناً اس کے منہ سے انگارے نکل آتے، جس قدر وہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ جب سے نیچے جانے کی عادت بنی تھی، میں خود کو ایک عجیب سی کشمکش میں پاتی تھی۔ ہر دن نئی الجھنوں اور احساسات کے ساتھ گزرنے لگا تھا، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب امی نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اور پھر اچانک کہہ دیا، تمہارا نیچے آنا جانا کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے، کوئی بات تو ہے، بتاؤ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی آواز میں ایک چپ سی سرک گئی تھی جو مجھے ہلکا سا خوف دلا گئی۔ شاید میری آنکھیں میرے دل کا حال نہیں چھپا پا رہی تھی، اور میرے دل کا حال میری آنکھوں میں آیا ہونے لگا تھا۔ پھر بھی ان کی باتوں میں ایک سوالیہ نشان تھا، جیسے وہ کچھ جاننا چاہتی ہوں، کچھ ایسی بات جو میں نے خود سے چھپا رکھی ہو۔ میں نے بے ساختہ سر ہلایا اور کہا، امی کچھ نہیں، بس معمولی سی بات ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ اسی دن رات کو ابا گھر آئے تو ان کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ تمہاری امی کی بات سنی ہے؟ ابا نے کہا، اور ان کی آواز میں ایک خاص طرح کی سختی تھی، جیسے وہ میرے اندر کی کسی خاموشی کو چیلنج کر رہے ہوں۔ میری آنکھوں میں خود بخود نمی آ گئی، اور میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس دفعہ ان کی باتوں سے بچنا مشکل ہوگا۔ لڑکیوں کو حد میں رہنا چاہیے، ابا نے پھر کہا، اور ان کی آواز میں وہی روایتی سختی تھی جو ہمیشہ مجھے دباؤ میں ڈال دیتی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابا میں تو بس نیچے چلی جاتی ہوں، مجھے اس لڑکے سے کوئی خاص مطلب نہیں ہے، بس کچھ کتابیں تھیں جو مجھے پسند تھیں، بس وہی لے کر آئی تھی، اس سے زیادہ ہماری کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ لیکن ابا نے یہ سن کر سر ہلا دیا، اور پھر جو بات کہی وہ میری زندگی کے سب سے مشکل لمحوں میں سے ایک تھی۔ اگر تمہیں خود کو ایک عزت دار لڑکی سمجھنا ہے تو یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ تمہارا نیچے آنا جانا، ان سے باتیں کرنا، یہ سب تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ ابا کی یہ بات میرے دل پر ایک بھاری پتھر کی طرح گری۔ میں نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، اور ایک لمحے کے لیے دل میں غصہ بھی آیا کہ کیوں میرے اختیار پر یہ کیلیں لگائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں نے ایک خالی پن بھی چھوڑا تھا، جیسے میں خود کو ایک بند کمرے میں محسوس کر رہی تھی، جہاں ہر قدم پر ایک نئی رکاوٹ آ رہی ہو۔ امی اور ابا کے درمیان یہ اختلافات ایک طرف، میں خود کو اس گہرے ابہام میں پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میری چاہتیں، میری آزادیاں، اور میرا دل جو نیچے جانے کی وجہ سے کچھ نئی دنیا کو سمجھ رہا تھا، وہ سب کچھ اب مجھے غلط لگنے لگا تھا۔ دل کی گہرائیوں میں ایک جگہ مجھے یہ سمجھ آنے لگا تھا کہ یہ سب کچھ ایک پہیلی بن چکا تھا، جس کا جواب تلاش کرنا شاید میرے لیے مشکل ہو۔ امی کا شک، ابا کی سختی، اور ان کے بیچ میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ دل میں ایک خواہش تھی کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہو جائے، کہ میں وہی زندگی جیوں جو میں نے خوابوں میں دیکھی تھی، مگر اب وہ سب کچھ میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ جب امی اور ابا کی باتوں کا بوجھ میرے دل پر سنگین ہوتا گیا، میں نے کچھ بھی کہے بغیر خاموش رہنا شروع کر دیا۔ دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی، ایک ایسا احتجاج جو الفاظ میں نہیں ڈھالا جا سکتا تھا۔
میں نے ہر بات کو دل میں دبا لیا، چاہے وہ ابا کا غصہ ہو یا امی کا شک، یا پھر وہ عجیب سی کشش جو نیچے جانے والے راستے پر مجھے کھینچ لاتی تھی۔ میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی اور میں ہر سوال کو خاموشی میں چھپا دی گئی۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ نہیں کہوں گی۔ کچھ نہ کہنے میں ہی سکون تھا، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں تھا وہ کسی کے لیے سمجھنا مشکل تھا، پر دل میں جو تھا وہ بھی خاموشی میں بڑھتا ہی گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں کچھ اور ہی دیکھا۔ وہ لڑکا جو میرے دل میں اتنی عجیب سی جگہ بنا چکا تھا، اس کا خیال دل میں آتے ہی ایک سکون کا احساس ہوتا تھا، گویا کوئی ایسا شخص ہو جو میری خاموشی اور میری دعاؤں کو سمجھتا ہو۔ میں نے اس سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس کی موجودگی، اس کی خاموش مسکراہٹ اور وہ خاص نظریں جب وہ مجھے دیکھتا تھا جیسے سب کچھ کہہ رہا ہو، ان سب کو میں دل میں محسوس کرتی گئی۔ یہ احتجاج میری خاموشی میں تھا، اور وہ عجیب سا رشتہ جو میں نے خود سے جوڑ لیا تھا وہ میری دعاؤں میں بدل گیا۔ میں اسے عجیب تو سمجھتی تھی، اور اس کی موجودگی میں کبھی کبھی ایک خوف بھی محسوس ہوتا تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی محبت کا جذبہ بھی تھا جو مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت قریب ہو۔ میں نے اپنی دعاؤں میں اس کا ذکر کیا۔ ہر رات جب آنکھیں بند کر کے سو جاتی، دل میں اس کے لیے ایک نیا جذبہ جاگتا تھا۔ میں دعا کرتی کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، کہ وہ جو بھی ہے، جو کچھ بھی تھا، اپنی تقدیر میں کامیاب ہو۔ میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میرے دل کی آواز اتنی نازک تھی کہ کسی کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا۔ خاموشی میری زبان بن گئی تھی، اور دل میں بیداری کا ایک نیا رنگ تھا جو صرف مجھے ہی دکھائی دیتا تھا۔ وہ عجیب تھا، اس کی موجودگی مجھ میں ایک طرح کی بے چینی پیدا کرتی تھی، مگر ساتھ ہی اس کی خاموشی اور میرے دل کا تعلق ایک گہرا رشتہ بن چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، میرے دل کی بے چینی عروج پر تھی۔ میں چھت پر ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی معجزہ ہو اور وہ خود ہی چل کر اوپر آ جائے۔ اس دن ماں اور بابا کسی رشتہ دار کی طرف گئے ہوئے تھے اور مجھے سختی سے نیچے جانے سے روک دیا گیا تھا۔ اب میں اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے لگی تھی، مگر دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ کہیں نہ کہیں دل یہ دعا ضرور کر رہا تھا کہ کسی طرح بھی اس کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جب ہی وہ سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، مجھے اپنی دعا پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک پل میں قبول ہو چکی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، جیسے ہر دن ہوتا تھا، جیسے ہر بات چھپی ہوئی تھی، اور میں خاموشی میں اپنے دل کی آواز سنتی تھی۔ مگر اس دن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان کو جیسے کوئی روک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ وہ ہمیشہ کی طرح ہنسی میں بدل دے گا، مگر وہ سچ بولنے کی تیاری کر رہا تھا، اور میری آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایمن، تمہیں سچ جاننا چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے وہ یہ بات مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر ہر لفظ اس کے اندر گھٹ کر رہ جاتا تھا۔ میں انسان نہیں ہوں ایمن، میرا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے۔ میں ایک خاص جن زادہ ہوں جو ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا ہے، لیکن میں تم لوگوں کو، تمہیں یا تمہارے گھر والوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے اور جیسے میری ساری دنیا کا توازن درہم برہم ہو گیا۔ میرے دل میں ایک لرزش پیدا ہوئی اور میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ یہ الفاظ ایک دھچکے کی طرح میرے جسم میں سرایت کر گئے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور یقین نہیں آیا کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ ہو سکتا ہے۔ مگر تمہاری محبت نے مجھے بدل دیا ہے، اس نے پھر کہا، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی غمگینی تھی۔ مجھے وہ عجیب سا سکون اور کشش جو ہمیشہ اس کی موجودگی میں محسوس ہوتی تھی، اب ایک خوف میں بدلتی جا رہی تھی۔ دل میں کئی سوالات ابھرتے جا رہے تھے، اور میں سچ کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ ایک جن ذات تھا، اور میں اس کے ساتھ اتنی گہری محبت میں ڈوب چکی تھی کہ اب اسے سمجھنا، قبول کرنا اور اس کے وجود کا اعتراف کرنا میرے لیے ایک غیر معمولی چیلنج بن چکا تھا۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے حیرانی کا باعث ہو سکتا ہے، وہ نرم لہجے میں بولا، مگر میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں جو تمہارے ساتھ وقت گزار رہا ہوں اور تمہاری محبت میں مبتلا ہوں۔ اس کی باتوں میں ایک نرمی تھی، اور میں جانتی تھی کہ وہ مجھے دکھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے یہ سچ بولنا ضروری تھا۔ میرے دل میں ایک درد کی لہر دوڑ گئی اور میں بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں عجیب سا خلا تھا، اور میرے دماغ میں یہ سوالات گونج رہے تھے کہ کیا واقعی وہ جو تھا وہ اب بھی میرا تھا،
کیا یہ حقیقت میری محبت کو شکست دے دے گی؟ مگر پھر ایک لمحے کے لیے میں نے سچ کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور میں نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ڈوب کر یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کی محبت میں حقیقت کیا ہے۔ پہلے دن جب اس نے مجھے سچ بتایا تھا، مجھے شدید خوف محسوس ہوا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور آنکھوں کے سامنے سچ کا منظر ایک دم واضح ہو گیا تھا۔ وہ جن تھا اور میں ایک معمولی انسان، اس سے اتنی گہری محبت کرنے لگی تھی، یہ سوچنا بھی عجیب تھا، اور دل میں جیسے ایک خلا پیدا ہو گیا تھا جو ہر لمحے مجھے اپنے اندر کی کشمکش دکھاتا تھا۔ میں ڈر گئی اور دل میں ایک اندھیرا سا چھا گیا۔ اس سچ کا سامنا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ دنوں تک نیچے نہیں جاؤں گی، نہ اس سے ملوں گی نہ اسے دیکھوں گی، تاکہ اس کی موجودگی سے خود کو دور کر سکوں۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی نظریں جھکاتی، دل کی بے چینی بڑھ جاتی۔ اس کی موجودگی نے جو سکون مجھے دیا تھا وہ اب غم میں بدل چکا تھا، اور میں اس سے بچنے کی کوشش میں اپنے آپ سے بھی دور ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں تک نیچے نہ جانا میرے لیے ایک کمزوری بن گیا تھا، کیونکہ دل کی گہرائیوں میں جانتی تھی کہ یہ خوف میرے ساتھ ہی چلے گا۔ خوابوں میں جب میری آنکھیں بند ہوتی تو میں خود کو اس کے بازوؤں میں محسوس کرتی تھی، جیسے وہ مجھے اپنے حصار میں لے آیا ہو، اور میں اس کی موجودگی سے اس قدر جڑی ہوئی تھی کہ ہر خواب میں اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں اور اس کی مسکراہٹ جیتی جاگتی حقیقت کی طرح میرے ذہن میں جمی ہوئی تھی۔ یہ کشش مجھے اپنے اندر کی دنیا کی گہرائیوں میں کھینچ رہی تھی، اور میں خود کو ہر لمحہ اس کے قریب تر محسوس کر رہی تھی، چاہے میری نظریں اس سے بچنے کی کوشش کرتی رہیں۔ وہ جن تھا اور میں ایک انسان۔ پھر بھی ہماری محبت کا رشتہ، جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا گہرا ہو سکتا ہے، میرے دل کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا، مگر اس کے بغیر میری دنیا ادھوری محسوس ہوتی تھی، اور وہ کشش، وہ محبت جو میں اس سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے مزید بے چین کر دیتی تھی۔ یہ خوف اور کشش دونوں میرے اندر ایک ساتھ چل رہے تھے۔ میں کبھی خود سے یہ سوال کرتی تھی کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا واقعی وہ جن تھا؟ اور کیا میں اس سے محبت کر سکتی تھی؟ لیکن ہر بار جب میں اسے یاد کرتی، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، اور میں جانتی تھی کہ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون تھا جو کسی اور جگہ نہ ملتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی سہیلی کو اس کے بارے میں بتایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سمجھداری اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ شاید وہ مجھے اس پیچیدہ صورتحال سے نکلنے کا کوئی حل دے۔ جیسے ہی میں نے اپنی بات شروع کی، وہ چہرے پر فکر مندی کے آثار لے آئی، اور پھر اس نے بہت سنجیدگی سے کہا، ایمن، یہ شیطان کا فریب ہے، تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے، یہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دے گا۔ اس کی باتیں میرے دل میں ایک گہرا خوف پیدا کر گئیں۔ اس نے مجھے جو نصیحت دی وہ سیدھی اور واضح تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی میں اس طرح کی غیر معمولی چیزوں سے دور رہوں، لیکن میرے دل میں اس کی باتوں کی گونج کے باوجود کچھ تھا جو مجھے اس سے الگ نہیں ہونے دیتا تھا۔ میرے اندر ایک خلا تھا جو صرف اس کی موجودگی میں ہی پر ہوتا تھا۔ وہ جو تھا، جیسا بھی تھا، مجھے اپنے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی محبت محسوس ہوتی تھی، اور اس کی قربت میرے لیے کسی تسکین سے کم نہیں تھی۔ جب میری سہیلی نے کہا کہ یہ شیطان کا فریب ہے، میرے دل نے ایک لمحے کے لیے اس بات پر غور کیا، لیکن پھر میں نے اسے فوراً رد کر دیا۔ میری سہیلی کی باتیں میرے دماغ میں ایک بوجھ کی طرح آتی گئیں، مگر میرے دل نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جن تھا، اور شاید یہ ایک ایسا راز تھا جس کا میں مکمل طور پر سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میرے دل کی گہرائیوں میں ایک آواز کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کی محبت میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل کو سمجھنے کی کوشش کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے خود سے کہا، وہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ باتیں میری سہیلی کی نصیحت کے برخلاف تھیں، اور شاید وہ میرے لیے وہ سب کچھ تھا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ دل کی آواز کبھی کبھی حقیقت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور آج میرے دل نے مجھے وہ راستہ دکھایا جو میں نے دل سے چنا تھا۔ ایک رات جب چاند کی ہلکی روشنی فضا میں پھیل رہی تھی، وہ مجھے اپنی دنیا میں لے آیا۔ میں نے ہمیشہ اس کی باتوں میں کچھ پراسراریت اور کچھ بے چینی محسوس کی تھی، لیکن اس رات جب وہ مجھے اپنے عالم میں لے گیا، تب میں نے ان کی باتوں کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ جگہ جو پہلی بار میری آنکھوں کے سامنے آئی، کسی خواب سے کم نہ تھی، سنہری روشنیوں میں لپٹی ہوئی۔ ہر طرف ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے جہاں کہیں بھی نظر جاتی وہاں ایک نیا جہان موجود ہو، مگر اس کے باوجود ایک خاموش سا اندھیرا چھپا ہوا تھا۔ وہ روشنی جو نرم اور چمکدار تھی، دل میں سکون تو دیتی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک بے نام سا خوف بھی پیدا کر رہی تھی،
جیسے وہ روشنی جو کسی مقام کی حرارت اور جذبے کی علامت ہو، اس کے اندر کسی گہرے راز کو چھپائے ہوئے تھی۔ یہ جگہ بہت خوبصورت تھی، پر جیسے وقت یہاں رک گیا ہو۔ نہ دن تھا نہ رات، اور نہ ہی کوئی ایسی گھڑی تھی جو ٹک ٹک کر رہی ہو۔ وہاں سب کچھ غیر معمولی تھا، اور اس غیر معمولیت میں خود کو الگ ہی محسوس کر رہی تھی۔ یہ میری دنیا ہے ایمن، وہ بولا، اور اس کی آواز میں کوئی خاص گہرا پن تھا جو دل کی دھڑکن کو سست کر دیتا تھا۔ وہ جگہ جہاں وقت رک سا گیا تھا، جہاں کسی انسان کا قدم نہ تھا، بلکہ ہر چیز میں ایک غمگین سی خاموشی تھی۔ وہ مجھے خود میں سمیٹ کر ساری دنیا سے دور لے جا رہی تھی۔ وہ جگہ جو بظاہر سنہری تھی، ایک گہری اور پراسرار حقیقت کو چھپائے ہوئے تھی، جہاں کچھ سچائیاں تھیں جو میں ابھی نہیں جان سکتی تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ میں بھی اس دنیا کا حصہ بن چکی ہوں، چاہے میں اسے سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ راز تلاش کیا جو اس نے مجھے نہیں بتایا تھا، اور اس لمحے میں نے یہ جانا کہ یہ جگہ، یہ لمحہ اور یہ وقت میرے لیے بہت خاص تھا۔ میرے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی، اور یہ جنگ نہ صرف میرے دل بلکہ میری پوری دنیا کے درمیان تھی۔ وہ لڑکا جس سے میری محبت نے میری دنیا کی حقیقت کو ایک نیا رنگ دیا تھا، اب مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو میں نے ہمیشہ خوابوں میں دیکھی تھی، وہ خواب جو کبھی حقیقت بننے کو نہ آئے تھے، لیکن میں جو اپنی دنیا میں خوش تھی، جو اپنے والدین، اپنے خاندان اور اپنی روایات میں جڑی ہوئی تھی۔ کیا میں یہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھوں جو میرے لیے بالکل نئی اور انجانی تھی؟ میرے دل میں بے شمار سوالات تھے، بے شمار خیالات تھے، اور ہر سوال کا جواب میری محبت میں چھپتا تھا۔ لیکن پھر بھی میری حقیقت میری محبت سے زیادہ مضبوط تھی۔ میں جانتی تھی کہ محبت سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کیا میں اپنی دنیا کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ایک ایسی دنیا میں جاؤں جس میں میرے لیے کوئی رشتہ، کوئی روایات اور کوئی پہچان نہ ہو؟ میں بہت دن تک بیمار پڑ گئی۔ اس دوران میری حالت بگڑتی گئی، اور میرے والدین کی پریشانی بھی بڑھنے لگی۔ امی ابو نے مجھے اس حالت میں دیکھا، اور ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جو انہوں نے شاید لفظوں میں نہیں پوچھا تھا، لیکن ان کی خاموشی میں ہر بات چھپی ہوئی تھی۔ انہیں سمجھ آ چکا تھا کہ میں اس لڑکے سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک دن جب میں بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھی، اس نے میرے والد کو بتا دیا کہ وہ صرف ایک یتیم لڑکا ہے جو ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنے آیا ہے، اور اس کی محبت میں بے شمار حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اور میں، ہم دونوں مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہماری محبت نے ہر فرق کو مٹا دیا تھا۔ وہ میری دنیا کا حصہ بننا چاہتا تھا، اور اس کی محبت نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ امی ابو نے میری حالت کو سمجھتے ہوئے اور اس لڑکے کی حقیقت کو جانتے ہوئے ہماری محبت کی جیت کو تسلیم کیا۔ انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی اجازت دی، کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ محبت ایک طاقتور جذبہ ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، چاہے ان کے درمیان کوئی فرق ہو۔ میرے والدین نے ہمیں قبول کیا، اور ان کی رضا کی طاقت سے میری محبت اور حقیقت کے درمیان کی دیوار بھی گر گئی۔